بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار ایسے کام ہیں، چار ایسے اعمال ہیں کہ جن کا اجر اللہ رب العالمین نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے، یعنی ان چار کاموں کے اجر کی کوئی حد ہی نہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان چار کاموں کا اجر اس لیے نہیں بتایا کہ ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا، لیکن یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ ان چار اعمال کا ثواب کتنا دے گا۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ وہ چار کام کون کون سے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام روزہ ہے۔ فرمان پروردگار عالی شان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پیارے دوستو، دوسرا کام جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمان اللہ رب العالمین ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی جو صبر کرتا ہے تو اللہ اسے بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ صبر والے کے لیے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہم جب بھی کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم اسے گنتی کے حساب سے ہی وہ چیز دیتے ہیں، پھر خواہ وہ اناج ہو، جانور ہو، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس ہو۔ یعنی کسی کو آپ چیک بھی دیتے ہیں تو اس میں رقم درج کر کے ہی دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی یوں کہہ دے کہ اے بندے یہ خالی چیک لے لو اور اس میں اپنی مرضی کی رقم درج کر لو، تو ذرا سوچو کہ یہ عمل آپ کے لیے کس قدر خوشی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بغیر حساب کے عطا کرنا۔ پیارے دوستو، تیسرا عمل جس کے بدلے میں اللہ رب العزت بے حد حساب و کتاب اور بغیر حساب و کتاب کی عطا فرماتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ حق پر ہوں اور ظالم سے بدلہ لینے کی قدرت بھی رکھتے ہوں، لیکن آپ اسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں، تو ایسا عمل ہے کہ اس کے عوض اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ایسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی معاف کر دیتا ہے یا جو شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس عمل کا اجر اللہ رب العزت نے بتایا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے پاس رکھا ہے۔ پیارے دوستو، ایک عمل اور بھی ہے جو آج کے زمانے میں ہر کوئی کر سکتا ہے اور بے حساب کر سکتا ہے، کہ جس کا اجر اللہ رب العزت نے بے حساب دینا ہے۔ آج کے دور میں طعنہ و تشنید عام ہے، عدم برداشت عام ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، لہذا جب بھی کوئی کسی دوسرے کے بارے میں طعنہ زنی کرے، اسے گالی گلوچ کرے، اس کے بارے میں گھٹیا الفاظ ادا کرے یا اسے برے برے القابات سے یاد کرے تو فوراً سامنے والے کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دوسروں کے طعنے برداشت کرنا، دوسروں کی تنقید کو برداشت کر لینا، جلی کٹی باتوں کو سن کر صبر کر لینا نہ صرف نہایت ہی اجر و ثواب کا کام ہے بلکہ نہایت بہادری اور دلیری کا کام ہے، حوصلہ مندی کا کام ہے۔ پھر اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لہذا لوگوں کی بری باتوں اور دل دکھانے والی باتوں کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کہتا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ قلم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی اور قسم اٹھائی ہے اس قلم سے جو کچھ بھی فرشتے لکھتے ہیں، یعنی قرآن کی اور اپنے کلام کی، اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی تمہیں دیوانہ کہے اور مجنون کہے، لیکن اے میرے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور جو لوگ تمہیں طعنے دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے، اور بے شک آپ کا اخلاق بہت ہی شاندار ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں واضح فرمان ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو لوگ آپ کو طعنے دیتے ہیں اور آپ ان طعنوں کے بدلے میں مسکراتے ہیں تو اس کے عوض میں یعنی اللہ آپ کو بے حد و حساب اجر سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، واسلام۔